السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ وقال تعالی فی موضع آخر ایضا خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین، معذرت کے ساتھ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ آج شرح کتاب اصول ثلاثہ یعنی دین کے 3 اہم اصول نامی کتاب کی شرح کا یہ 23واں پارٹ ہے، 23واں حصہ ہے، جو زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ اسلام کے ارکان کل 5 ہیں اور ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی شرح ہو چکی۔ پھر دوسرا رکن و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اس کی بھی شرح کل کے درس میں ہو چکی ہے۔ آج اسلام کا جو تیسرا اہم رکن ہے، ایتاء الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، اس کی شرح انشاءاللہ تعالی آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے بڑھوتری کے اور پاکی اور صفائی کے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب صاحب مال اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت اور بڑھوتری فرماتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مال میں کمی آ گئی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ بہت ساری آفات اور مصائب سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکی اور صفائی و ستھرائی کے، یعنی جب صاحب مال اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ فرض زکوٰۃ مسلمانوں پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور آغوش اسلام میں آنے والوں کا نگہبان اور محافظ ہے۔
یہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اس سے نادار مسلمانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے، دولت مندوں اور محتاجوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس سے احسان کرتا ہے اس سے مودت اور محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک بنیادی اور اصل مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے طہارت نفس اور تزکیے مال ہوتا ہے۔ بخل اور کنجوسی پردے عدم میں مستور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کتاب مقدس قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفس کی گناہوں کی آلودگی اور نجاست سے پاکیزگی ہوگی اور مال کا تزکیہ بھی ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جود و سخا کی صفت سے آراستہ ہو جاتا ہے، حاجت مندوں ناداروں سے مشفقانہ اور ہمدردانہ سلوک برتتا ہے۔ مزید برآں زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ اور ترقی کا باعث بنتی ہے۔ نیز مال خرچ کرنے کے بعد اس کا بہترین معاوضہ بھی مل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 39 میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا عوض، اس کا بدلہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اچھا رزق دینے والا وہی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یا ابن آدم انفق علیک، یا ابن آدم، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم، اے انسان تم میرے راستہ میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، انفق علیک میں تم پر خرچ کروں گا۔ علاوہ ازیں اس میں اور بے شمار فوائد مضمر ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے جو انکار کرتے ہیں، منکرین زکوٰۃ کے لیے وعیدیں آئی ہوئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ کوئی بندہ صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا یا زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں اور بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یعنی دوسری طرف ایسے لوگوں کے حق میں سخت وعیدیں آئی ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل سے کام لیتے ہیں یا سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 سے 35 میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ قیامت کے روز ان کا مال لوہے کی سلاخوں میں تبدیل کیا جائے گا اور ان سلاخوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سلاخوں سے ان کے پہلو، پیشانی اور پیٹھیں داغی جائیں گے۔ فرشتے انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے کہیں گے، یہ تمہارا جمع کردہ سرمایہ ہے، اب اس کا عذاب چکھو۔
یاد رہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس پر کنز کا اطلاق ہوتا ہے اور ایسے صاحب کنز کو عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له سجائح نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبة وجبينة وظهرة جنبه وجبينته وظهره وكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أما إلى الجنة أو وأما إلى النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له سجائح نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أما إلى الجنة وأما إلى النار۔ ترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 536 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سیم و زر ہوگا اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے اس کا مال لوہے کی سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کا پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ جب یہ سلاخیں سرد پڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ گرم کر کے اسے عذاب دیا جائے گا، اور ایک دن سالم یہ کاروائی جاری رہے گی۔ یہ دن کوئی معمولی نہ ہوگا بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ جب تک بندوں کا حساب و کتاب کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یوں ہی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو جنت کی راہ لے گا، اور اگر جہنم کا مستحق ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ پھر سید الکونین نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، الحدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا کرنے میں پس و پیش کیا، تو اس ٹال مٹول کیا، تو اس کا مال قیامت کے روز ایک گنجے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الآیہ، آیت نمبر 180 سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر مت خیال کریں، وہ تو ان کے حق میں سراسر مضر اور نقصان دہ ہے، کیونکہ جس مال پر وہ بخل کرتے ہیں
وہ قیامت کے روز ان کے گلے میں طوق ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا صاحب استطاعت پر یا صاحب نصاب پر یہ فرض ہے اور ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا اس کی ادائیگی، تو ایسی صورت میں اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مال پر واجب ہے۔ نمبر 1، زمین کی پیداوار، خواہ غلہ ہو یا پھل۔ نمبر 2، باہر چرنے والے چوپائے۔ نمبر 3، سونا اور چاندی۔ نمبر 4، سامان تجارت۔ یہ 4 قسم کے ایسے اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ان چاروں میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر ہے۔ اگر مال نصاب سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اناج اور پھلوں کا نصاب 5 وسق ہے، یعنی 7.5 کنتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے سا کے حساب سے 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ کھجور، منقع، گندم، چاول اور جو وغیرہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 300 سا میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، یعنی تقریباً 7.5 کنتل۔ اگر کسی کے پاس 7.5 کنتل غلہ ہے یا زمینی پیداوار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے نصاب کا معاملہ تو اس کی تفصیل یوں ہے کہ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ سعودی عرب کے سکے کے لحاظ سے 56 ریال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن پاکستانی سکے، انڈین سکے کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کی مروجہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور 52.5 تولہ کا تقریباً 595 گرام میں 595 بنتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوگا۔ سونے کا نصاب 20 مثقال ہے۔ اس کی مقدار سعودی گنی کے لحاظ سے 113.7 گنیاں ہیں۔ ان میں یعنی آپ یوں سمجھیں، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سونے کا نصاب کیا ہے۔ چونکہ آج کل گرام کا رواج ہے، لہذا ہم گرام میں بتاتے ہیں کہ سونے کا نصاب 85 گرام ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام یعنی 85 گرام سونا ہے اور اس پر 1 سال بیت گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ سونے چاندی کے زیورات کا کیا حکم ہے؟ عورت کے زیورات جو سونا چاندی کے بنے ہوئے ہوں ان کا حکم نقدی کا ہے، بشرطیہ کہ نصاب کی حد تک پہنچ جائیں۔ ان پر 1 سال کامل گزر جائے تو ایسی صورت میں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنائے ہوئے ہوں یا کسی کو عاریتاً دینے کی غرض سے تیار کیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں علماء کا راج مذہب یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں عموم ہے، آپ کا فرمان اوپر گزر چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو اس سے دریافت کیا، اور یہ ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس سے دریافت کیا، پوچھا کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اتعطینا زکوٰۃ ھذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے جواب دیا قالت لا، اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا
کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نے دونوں کنگن اتار کر پھینک دیے اور کہا ان پر میرا کوئی حق نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ سونے کا ہار پہنا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جو مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160۔ اس مفہوم کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مال تجارت کا حکم کیا ہے؟ اب رہا مال عروض تجارت کا، تو اس سے مراد ہر وہ سامان ہے جو تجارت کی غرض سے خریدا جائے، تجارت یعنی خرید و فروخت کے غرض سے خریدا جائے۔ اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کی قیمت کا حساب لگا کر 40واں حصہ نکالا جائے، خواہ موجودہ وقت اس کی قیمت کے برابر ہو یا کم و بیش ہو، یعنی زکوٰۃ موجودہ مالیت پر لگے گی، کیونکہ اس میں اس سلسلے میں حدیث مذکور ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعدہ للبیع، رواہ ابو داؤد، یعنی آپ کا حکم تھا کہ جو سامان ہم نے تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسی زمین، مکان، موٹر کاریں اور پانی کی بلند ٹنکیاں جو تجارت کی غرض سے ہوں سبھی پر اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ایسی عمارتیں جو کرایہ پر دینے کی غرض سے تعمیر کی جائیں اور ان سے تجارت مقصود نہ ہو تو ایسی صورت میں کرایہ میں زکوٰۃ ہوگی جبکہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ اسی طرح پرائیویٹ یعنی استعمال کے لیے موٹریں اور ٹیکسیاں زکوٰۃ سے مستثنی ہوں گی، کیونکہ وہ تجارتی نقطۂ نگاہ سے نہیں خریدی گئی بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدی گئی ہیں۔ ہاں البتہ موٹر والے کی اجرت یا کرایہ جب حد نصاب تک پہنچ جائے تو کرایہ میں زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ اس پر 1 سال گزر جائے، خواہ اس نے یہ روپیہ اپنے نان و نفقہ یا شادی کی غرض سے رکھا ہو یا زمین خریدنے یا کسی قرض ادا کرنے کی غرض سے روپیہ اکٹھا کیا ہو، کیونکہ شرعی دلائل میں عمومیت پائی جاتی ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور قرض سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔ اسی طرح یتیموں اور پاگلوں کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے بشرطے کہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے۔ یہ کام ان کے سرپرستوں کے ذمہ ہوگا جو زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی نیت کریں اور جب زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی نیت کریں اور سال کے اختتام پر ان کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ دلائل میں عمومیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجتے ہوئے فرمایا تھا ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مشکات صفحہ نمبر 155۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ٹھہرائی ہے جو سرمایہ دار سے یعنی مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں اور فقراء میں تقسیم کی جائے۔ آداب زکوٰۃ کیا ہیں؟ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، کسی غیر مستحق کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا اور جہاں پر چاہا وہاں پر اس کو پھینک دیا، ایسا نہیں، بلکہ زکوٰۃ کو آپ کے نکالے ہوئے اپنے مال سے نکالے ہوئے زکوٰۃ کو اسی جگہ پر پہنچنا چاہیے جو جگہ اس کا مستحق ہو۔ اگر کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سے کوئی ذاتی مفاد حاصل نہ کرے، یعنی جس کو زکوٰۃ دے اس سے اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل نہ کرے، کسی کی تکلیف سے بچاؤ کی خاطر بھی اسے نہ دے، اور اپنے مال کی حفاظت اور مذمت سے ڈرتے ہوئے
کسی غیر مستحق کو نہ دے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کرے، اس لیے کہ وہ اس کے حقدار ہیں، ان سے کوئی ذاتی غرض وابستہ ہرگز نہ ہو۔ جب زکوٰۃ ادا کرے تو دل میں تنگی اور بخل محسوس نہ کرے، بلکہ خوشی خوشی ادا کرے، اور اس سے صرف اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے اور اجر عظیم کا مستحق ہو۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء الآیہ، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کا حق ہے جو فقیر ہوں، مسکین ہوں، زکوٰۃ کی اصولی پر معمور ہوں، نو مسلم ہوں جن کی تالیف قلوب مقصود ہو، بے گناہ قیدی جن کی رہائی مقصود ہو، مقروض ہوں یا مسافر ہوں۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان آیت کریمہ کو ان دو ناموں پر ختم کرنے میں بندوں کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زکوٰۃ کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے۔ وہ اپنی شریعت میں حکمت والا ہے، وہ ہر چیز کو اس کے مناسب اور موضوع مقام پر رکھتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کے فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اس کی شریعت پر اطمینان کا اظہار کریں اور اس کا حکم بلا چون و چرا تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور معاملات میں صدقات پر قائم رکھے، اور جو کام اس کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہو اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور ناراضگی کے اسباب سے بچائے۔ وہ دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔